بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ منہ کی بدبو پیدا ہوتی ہے اور بندہ 3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھا ہو تو ایسے ایسے ماشاءاللہ بھوکے آتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہوا کیا ہے؟ اس کی مین وجوہات جو ہے سب سے پہلے وہ یہ ہے، ایک تو دانتوں کا روٹین سے صاف نہ کرنا، کھانے کے ذرات دانتوں میں پھنسے رہتے ہیں، حلق میں پھنسے رہتے ہیں، جب وہاں پر تعفن پیدا ہوتا ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بندہ بسیار خور ہوتا ہے، بار بار کھانے کی جس کو عادت ہوتی ہے اور جو سامنے آیا وہ ٹھنڈا ہے، وہ گرم ہے، وہ لیکوڈ ہے، جو بھی ہے وہ کھائے جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے بھوک ہے کہ نہیں ہے، کھائے جا رہا ہے۔ جب وہی غذا معدے میں تعفن پیدا کرتی ہے تو منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس بدبو کی روک تھام کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ 2 وقت مسواک کریں، مسواک نہیں تو اچھی قسم کا ٹوتھ برش ہو، آپ رات سونے سے پہلے دانتوں کو صاف کریں، صبح اٹھ کے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے دانتوں کو، منہ کو صاف کریں، منہ کو صاف کر کے طہارت حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ اچھا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اگر میری امت پر یہ میں مشقت نہ سمجھتا تو میں یہ فرض قرار دے دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے اپنے منہ کو صاف کریں، یعنی مسواک کا اہتمام کریں۔ تو اگر یہ مسواک کا اہتمام ہو جائے تو منہ سے بدبو آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ کسی بھی اچھی کمپنی کی جوارش جعلی نوس وہ لے لیں آپ، دن میں 3 بار 2 سے 3 گرام چوس کے کھائیں اسے آپ، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے وہ بار بار جو بکریوں کی طرح منہ مارنا ہوتا ہے نا، کبھی وہ چیز کھائی، چلتے چلتے کھیت میں سے جو سامنے آیا وہی کھا لیا، ایسا نہیں کرنا۔ ایک کھانا کھایا ہے، پانی پیا آپ نے، کم از کم 6 گھنٹے تک اپنے معدے کو ریسٹ دیں، اپنے منہ کو بند کر کے رکھیں۔ ہاں پیاس لگتی ہے پانی پی لیں، پانی کی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ جو چائے، کافی، کوک وغیرہ یہ جو غذائیں ہیں ان سے مکمل پرہیز کریں۔ چاہے سونے کا نوالا آ جائے نہ کھائیں، اس سے آپ کے منہ کی بدبو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک تو ہوگی جوارش جعلی نوس، بہت ہی طب یونانی کا مایہ ناز نسخہ ہے، لیکن ایک نسخہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس میں ہے دارچینی 20 گرام اور پان کے پتے اگر آپ خشک کر لیں تو ان کا پاؤڈر یہ بھی 20 گرام ہے۔ اگر آپ خشک نہ کریں تو ان کو تازہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دارچینی 20 گرام، پان کے پتوں کا پاؤڈر 20 گرام اور بال چھڑ، یہ پنساری سے ملے گی آپ کو، یہ کالے رنگ کے اتنے لمبے سے ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں کسی جڑی بوٹی کی، وہ ان کو لے لیں۔ یہ برابر ہو جائے، یعنی 20 گرام لے کے آپ ان کو انتہائی باریک کر لیں، دن میں 3 سے 4 بار ایک چٹکی منہ میں ڈال کے چوس کر اس کو کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے نظام انہضام کو یہ فٹ کرے گا، اور جو منہ کے اندر تعفن ہے، جو معدے کے اندر تعفن ہے، اس کو یہ بالکل ختم کرتا ہے۔ چند دنوں میں منہ کی بدبو بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پرہیز کا خیال رکھنا ہے، بار بار غذا نہیں کھانی، اور بار بار جو کہیں سے کافی کہیں سے چائے، میٹھا، یہ سب کچھ اس سے مکمل پرہیز کرنی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ منہ کی بدبو آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تو عرض کیے دیتے ہیں نئے آنے والے ویورز کو خوش آمدید، اور ان سے التماس ہے کہ وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ان ویڈیوز کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم شیئر کرتے ہیں، ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کے لنک کو شیئر کریں، جتنے لوگ مستفید ہوں گے اس ثواب کی چین میں آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔